بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سچا ہے ہمارا مالک، سچا ہے ہمارا خالق، کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کہ جن کے صدقے سے اللہ رب العزت نے کائنات کو وجود بخشا۔ کروڑوں درود و سلام اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت نے عرش پر جن کا نام احمد رکھا اور فرش پر جناب عبد المطلب نے محمد رکھا۔ سبحان اللہ۔ ملک پاکستان میں آج 5واں روزہ افطار ہو چکا ہے اور یوں ہم چھٹے روزے کی سحری کی طرف ہمارا سفر جاری و ساری ہے۔ آج نقیبی ایکو ساؤنڈ کے آفیشیل فیس بک پیج پر رمضان مہربان نشریات آپ دیکھ رہے ہیں، ملک پاکستان میں اور ملک پاکستان سے باہر جہاں تک بھی یہ نشریات پہنچا جا رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے رمضان مہربان نشریات کا، وہ رمضان شریف کی فضیلت کے حوالے سے ہے، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اور ہمارا جو رمضان نشریات کا یہ پروگرام ہے یہ 4 سیگمنٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ تلاوت کلام رحمان ہوتی ہے، حمد و نعت ہوتی ہے، علماء سے علمی، فکری اور روحانی موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، اور مقابلہ حسن نعت ہوتا ہے۔ اور جو احباب ناظرین میں سے، آپ میں سے اور یا آپ کے عزیز و اکارم میں سے مقابلہ حسن نعت میں حصہ لینا چاہتے ہیں، شامل ہونا چاہتے ہیں، ہماری اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا نام درج کروا سکتے ہیں اور حصہ بن سکتے ہیں رمضان مہربان نشریات کے اس پروگرام کا۔ جیسا کہ ناظرین آپ کے علم میں ہے، رمضان مہربان نشریات کا آغاز تلاوت کلام رحمان سے ہوتا ہے۔ آج ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، محترم المقام واجب الاحترام قبلہ صاحبزادہ علامہ قاری منصور نقشبندی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آج ہم الحمدللہ ان سے 2 کام لینے والے ہیں، یہ ان کی محبتیں ہیں، ان کا پیار ہے، ان کا بڑپن ہے، یہ بڑی محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ آپ امام ہیں جامعہ مسجد عطا المصطفیٰ میں، اور ہیڈ مرالہ کی سرزمین پر آپ جمعہ پڑھاتے ہیں، وہاں پر خطاب فرماتے ہیں اور جمعہ کی نماز ادا کرواتے ہیں، اور مدرسہ کوٹلی بہرام میں آپ دین متین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ چلتے ہیں قبلہ حضرت علامہ قاری منصور نقشبندی صاحب کی جانب۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ رمضان کا یہ رحمت والا عشرہ جا رہا ہے، الحمدللہ، کیسا گزر رہا ہے؟ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور اس کی رحمت سے بہت اچھا گزر رہا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میں ناظرین کو بتاتا چلوں، آپ خادم خاص ہیں دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی، ماشاءاللہ، اور مرید خاص بھی ہیں قبلہ حضرت صاحب کے، یہ بھی اعزاز ان کو حاصل ہے۔ یہ بڑی محبت اور بڑی شفقت ان کو وہاں سے جو ہے وہ نصیب ہو رہی ہے، اور بڑا پیار قبلہ پیر صاحب فرماتے ہیں ان سے۔ آج کی نشریات کا آغاز تلاوت کلام رحمان سے کریں گے۔ میں قبلہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تلاوت کلام رحمان سے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،
والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ سبحان اللہ. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا قاری منصور نقشبندی صاحب تلاوت کلام رحمان سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے، اور میں قبلہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور رمضان مہربان نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. آپ کو میں اپنی طرف سے، رمضان مہربان نشریات کی پوری ٹیم کی طرف سے، نقیبی کٹسون کی پوری ٹیم کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. اس وقت ہمیں علامہ ظاہر شریف قادری صاحب جوائن کر چکے ہیں، اور محمد منیب اتاری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، مزمل منیر ہمیں جوائن کر چکے ہیں، علی رضا امامی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے کمنٹ شامل کیے جائیں گے، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی تبادلہ خیال ہوگا، اور آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا. ناظرین اب شامل کرتے ہیں، حمد باری تعالیٰ کی طرف آتے ہیں. آج جو ہمارے مہمان ثناخان رسول ہمارے درمیان موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، شہر سیالکوٹ کی آن پہچان، بہت ہی معروف نام، محترم المقام، واجب الاحترام، جناب محترم قدرت اللہ قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. چلتے ہیں قدرت اللہ بھائی کی جانب. حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج گرامی؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. رمضان کی بہاریں کیسی ماشاءاللہ چل رہی؟ جی بس رونقیں لگی ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. اچھے روزے گزر رہے ہیں. اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو. اچھا قدرت اللہ بھائی، ثناخانے آپ تو ماشاءاللہ کر رہے ہیں، تو یہ کب سے یہ چل رہا ہے معاملہ؟ کتنی دیر ہوگی سرکار کے گیت گاتے ہوئے؟ جب سے ہوش کو سنبھالا ہے پڑھ ہی رہے ہیں. سبحان اللہ. اب تک مطلب کبھی اندازہ نہیں لگایا ہے کب سے شروع کیا، بس حضور کا صدقہ پڑھ رہے ہیں ابھی تک الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ کوئی مصروفیات؟ ثناخانی رسول آپ تو ماشاءاللہ ہیں، ناصف پڑھتے ہیں، آنا جانا، مصروفیات. اس کے علاوہ کوئی کاروباری معاملات کے اس کے حوالے سے؟ علاوہ ضرور ہمارا ایکسپورٹ کا کام ہے، ڈینٹل انسٹرومنٹ سرجیکل کے حوالے سے، تو ایکسپورٹ کرتے ہیں بس، اور حضور کی ثناخانی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ جلد سے جلد ہماری یہ نشریات کو شیئر کرتے جائیں تاکہ تمام عشاقان مصطفیٰ تک ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آئیے آپ پروگرام میں حمد باری تعالیٰ شامل کرتے ہیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی قدرت اللہ سے آپ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، یہ کہہ کے حیدر نے، یہ کہہ کے حیدر نے، یہ کہہ کے حیدر نے سجدے پہ رکھے پیشانی. اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی. نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا، ہوگا فل انسان، ہوگا فل انسان.
سب کچھ جانے جان بوجھ کے بنے ہیں کیوں انجان، بنے ہیں کیوں انجان، دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ علی شان، شہنشاہ علی شان، لاکھوں من مٹی میں سو بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے سلطان، تیری کیا اوقات ہے بندے، کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ ہو باقی من کل فانی، اللہ ہو باقی من کل فانی، تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، چلتے پھرتے سائے، جو بڑھتی جائے عمریاں جیون گھٹتا جائے، جیون گھٹتا جائے، موت کھڑی ہے سر پہ تیرے، جانے کب آ جائے، جانے کب آ جائے، ایک سانس کا پنچھی ہے تو کون تجھے سمجھے، کون تجھے سمجھے، رہ جائے گا پنجڑا خالی، اڑ جائے گی روح، اللہ ہو باقی من کل فانی، اللہ ہو باقی من کل فانی، تنہا قبر میں ہوگا تیرا کوئی نہ ہوگا میر، کوئی نہ ہوگا میر، اللہ ہی اللہ بول سلام، جیون بازی جیت، ڈھلتا سورج روز سنائے تجھے فنا کے گیت، تجھے فنا کے گیت، نیند سے آنکھیں کھول تمنا کیسی ہے یہ پھیر، اللہ تیرا جاگ رہا ہے اور سوتا ہے تو اللہ ہو باقی من کل فانی، معاف کری تو مولا، معاف کری، عدل کری، انصاف کری، پس معاف کری، نہ میں عمل کماواں، نہ میں فرض نبھاواں، پلے ان کوئی نہ جدو سوچا شرماواں، تیری شان اچیڑی میں مٹیاں دی ڈیری، تیری شان اچیڑی میں مٹیاں دی ڈیری، سنے بس معاف کری، اللہ 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 اللہ، معاف کری چا سائیاں بول جو مندراں بولی، توے بے حد ڈاڈا تے میں ککھو ہولی، معاف کری چا سائیاں بول جو مندراں بولی، توے بے حد ڈاڈا تے میں ککھو ہولی، کر دے دور بلاواں صدقہ شاہ مدینہ، نہیں میں جوگی نہیں میں ازماوی نا، جند بک بک روئی اور عرض نہ کوئی، جند بک بک روئی اور عرض نہ کوئی، جیڑی پل میں تو ہوئی مولا معاف کری تو مولا عدل کرینا، انصاف کری بس معاف کری، اللہ 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 اللہ، اینے دکھ نال مر جاواں میں، نظر
کریں تے ڈبدی ڈبدی ڈر جاواں میں کی کراں کوئی راہ نظر نہ آوے مینوں تیرے باجو مولا کون بچانے مینوں کی کراں کوئی راہ نظر نہ آوے مینوں تیرے باجو مولا کون بچانے مینوں میرے چار چفیر ہوئے دکھ دے ہنیرے میرے چار چفیر ہوئے دکھ دے ہنیرے ہونے کر دے سویرے مولا معاف کری تو بارگاہ وچ مولا نال کیڑی گل تیرے تو میری لکی ہوئی ہے بار بار کی مینوں آزمان لگائیں میرے عیباں نوں تو تے جاندا ہی ہے کیڑے عیب میں تیتھوں چھپان لگاں صرف اس لئی کہ گناہگار ہاں میں صرف اس لئی کہ گناہگار ہاں میں کٹھا کر مخلوق نو دسنا ہی شرمسار میں ہوواں گا وچ محشر ویکھ لیں فرشتیاں ہسنا ہے گناہگار رب کی بارگاہ میں گناہوں کی رداد بیان کرتا ہے رب کی بارگاہ سے جواب آتا ہے رب کہے گا شاعرہ چلے آئے کٹھا کیتا نہیں تو نو میزان لئی نہ رکوع لئی نہ صلاۃ اذان لئی نہ زکات لئی استقبال کرن میں تے سدے آئے تانوں اپنے عربی مہمان لئی استقبال کرن میں تے سدے آئے تانوں اپنے عربی مہمان لئی عدل کری نہ مولا صاف کری بس معاف کری ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی عمدہ انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے بھائی قدرت اللہ قادری صاحب ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کے سوز و غداز میں برکتیں عطا فرمائے علامہ عثمان شائم قادری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں صابر جماعتی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسلام ایچ ڈی کے نام سے کوئی آئی ڈی ہمیں ہے وہ جوائن کر چکے ہیں وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ خرم رحیل صاحب کہتے ہیں جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں خیر فرمائے اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ یوں ہی آپ کا پیار اور محبت سلامت رکھے ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے چلتے ہیں قبلہ علامہ صاحب کی جانب حضرت علامہ مولانا قاری منصور نقشبندی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور رمضان شریف کی فضیلت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم الامین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بھائی حافظ محمد علی صاحب کو اور ہمارے جو میزبان ہیں بھائی ان کو اور ہمارے بھائی قدرت اللہ صاحب بڑی خوبصورت آواز خوبصورت نعت جنہوں نے پیش کی خوبصورت کلام پیش کیا اور نقیبی ایکو ساؤنڈ جنہوں نے یہ ماشاءاللہ رمضان مہربان کی نام سے یہ پروگرام شروع کیا اور شہر اقبال کے نامور علماء کرام یہاں پر تشریف لاتے ہیں نعت خوان حضرات تشریف لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوش کو ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں آمین 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 الحمدللہ ہمارے بھائی حافظ محمد علی صاحب نقیبی ایکو ساؤنڈ والے حضور قبلہ عالم کی بھی بڑی محبتیں ہیں ان کے ساتھ سبحان اور سبحان بڑی ان کی شفقتیں ہیں سبحان اللہ نقیبی ایکو ساؤنڈ نام بھی حضور قبلہ عالم نے خود ہی تجویز فرمایا ہے سبحان اللہ تو الحمدللہ اس نسبت والے ہیں تو دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شیو راول پنڈی کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق ہے بڑی محبتیں ہیں بڑی شفقتیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک
ان کی ان نسبتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین مزید آمین ترقیاں عطا فرمائے، آمین اور جو مشن یہ لے کر چل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزید قدم قدم پہ کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں روزے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا۔ صوم کا مطلب ہے اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور حق زوجیت سے روکے رکھنا، صبح سے لے کر شام تک، فجر سے لے کر یعنی سحری سے لے کر افطاری تک۔ ویسے بھی عام حالات میں ہمیں وہی کچھ کھانا چاہیے جس کے کھانے کا رب کائنات نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے۔ بے شک بے شک زمین پر چلنے والے بہت سارے جانور ہیں لیکن کھانے وہی چاہیے جنہیں رب نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ بے شک بے شک اسی طرح آسمان پر اڑنے والے پرندے بہت زیادہ ہیں لیکن ہمیں وہی کھانے چاہیے جو رب کائنات نے ہمارے لیے حلال قرار دیے ہیں۔ اسی طرح مال و دولت، جاہ و جلال، جو کچھ بھی ہے وہ ہر طرف بکھرا پڑا ہے، ہر طرف لیا جا سکتا ہے، لیکن وہی مال، وہی دولت، وہی ہمیں کھانا چاہیے جو ہمارا حق ہے۔ اپنا حق ہی ہمیں رمضان کے بغیر بھی اسی طرح کھانے پینے میں ہمیں تمیز رکھنی چاہیے۔ لیکن رمضان المبارک کی یہ خاصیت ہے کہ رمضان المبارک میں وہی طیب، وہی پاک، وہی طاہر چیزیں جنہیں غیر رمضان میں رب کائنات نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے، ان چیزوں کو بھی ہم اپنے رب کے حکم سے سحری سے لے کر افطاری تک اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں اور انہیں کھانے سے ہم باز رہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رمضان میں یہ کھانا بھی منع کر دیا ہے۔ تو یہ تو تصور توحیدی ہے، جس طرح صوفیاء فرماتے ہیں کہ مراقبہ کرنا چاہیے، مراقبے سے توحید کا تصور ملتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھ کر بھی بندے کو توحید کا تصور اس کا پکا ہوتا ہے۔ وہ اکیلا ہوتا ہے، گھر میں ہو، باہر ہو، کہیں بھی ہو، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی اسے پہچاننے والا نہیں، اس کے سامنے کھانے کی چیزیں بھی پڑی ہیں، پینے کی چیزیں بھی پڑی ہیں، مشروبات بھی پڑے ہیں، ہر چیز اس کے سامنے ہے، لیکن اس کے دل میں یہی خوف ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا بے ہے، میرے شک رب بے نے شک مجھے منع کیا ہوا ہے، اس لیے وہ ہر چیز اکیلا بھی ہو پھر بھی وہ کھانے سے باز رہتا ہے، پینے سے باز رہتا ہے اپنے رب کا حکم مانتے ہوئے۔ تو روزہ رکھنے سے یہ توحید کا تصور بھی پکا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ اور روزے کی جو فضیلت ہے، اب دیکھیں کہیں بھی پروگرام کوئی ہو، کوئی محفل پاک ہو یا کوئی شادی کی تقریب ہو، کسی قسم کا کوئی پروگرام، اگر کوئی شادی کی تقریب ہے تو 2-4 دن پہلے گھر میں لائٹنگ کر دی جاتی ہے، اگر کوئی محفل کا پروگرام ہے تو 2 دن تو پہلے نہیں، 1-2 دن پہلے مسجد میں یا جہاں پہ پروگرام محفل پاک کا ہو وہاں پہ لائٹنگ کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے جہاں پر کوئی خاص پروگرام ہونے والا ہے، کوئی خاص محفل پاک ہونے والی ہے، کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ قربان جائیے رمضان کی فضیلت، رمضان کی اہمیت، رمضان کی شان پر کہ پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے رمضان المبارک کے لیے، پورا سبحان سال جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو سنوارا جاتا ہے، اور فرشتے جنت کو سنوارتے ہیں رمضان المبارک کے لیے۔ رب کائنات نے اپنے بندوں کے لیے یہ انعام رکھا ہوا ہے، رب کائنات اپنے بندوں کے لیے یہ تیاریاں کروا رہا ہے، رب کائنات اپنے بندوں کے لیے یہ انعام رکھ رہا ہے، اور رب کائنات نے خود فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، اور سبحان دوسرے اللہ مقام پہ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اگر وہ رب کائنات خود جزا دے تو وہ بھی بڑا انعام ہے، اور اگر خود جزا ہو تو اس سے بھی بڑا انعام ہے۔ اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ کوئی بھی عبادت کی جائے، کوئی بھی عمل کیا جائے اس کا ثواب ملتا ہے، نماز پڑھی جائے اس کا ثواب ملتا ہے، اور زکوٰۃ دی جائے اس کا ثواب ملتا ہے، صدقہ خیرات کیا جائے اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن جب روزہ رکھا جاتا ہے تو روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملتا ہے۔ سبحان اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے،
اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب رحمان سے ملاقات کرے گا۔ سبحان اللہ، رب رحمان کے ساتھ ملاقات کرنا تو بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ بات سننے میں کتنا لطف آتا ہے کہ بندے کی رب سے ملاقات ہوگی، سبحان اللہ، سبحان بندے اللہ، کی رب سے ملاقات سبحان ہوگی، رب بندے سے ملاقات کرے گا، اور یہ روزہ دار کے لیے یہ اعزاز ہے، روزہ دار کے لیے یہ انعام ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کی اہمیت پر، اس کی فضیلت پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں جتنا بھی بیان کیا جائے وہ کم ہے۔ اس کی فضیلت، اس کی اہمیت سے کتب احادیث بری ہوئی ہیں، اور بس رب کائنات کی بارگاہ میں یہ دعا ہی کرتے رہنا چاہیے، رب کائنات ہمارے ان اعمال کو، ان روزوں کو اور ان نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی عمدہ انداز میں حضرت علامہ قاری منصور نقشبندی صاحب آپ نے آپ کی گفتگو سنی۔ قبلہ بہت ہی خوبصورت انداز میں رمضان شریف کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین، بلال صدیقی صاحب، شہر سیالکوٹ کا ایک خوبصورت نام، ثناخان رسول، آپ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ، خرم رحیل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سعد علی کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد ارشد تبسم صاحب، ثناخان رسول، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی ان محبتوں کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ۔ آپ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ طاہر بابا کہتے ہیں جی ماشاءاللہ، زبردست۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، رزق میں، مال میں، جان میں، آل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین، جیسا کہ ہم اعلان کرتے ہیں، ہم نے اس رمضان نشریات پروگرام میں مقابلہ حسن نعت کا، تو اس کی طرف ہم جائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جو ثناخان رسول مقابلے حسن نعت میں حصہ لیتے ہیں، آپ ان کو ووٹ کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہوتے ہیں، آپ نے ان کو داد دینی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اور آپ نے ان کا نام کمنٹ میں شامل کرنا ہے تاکہ ان کی ووٹنگ جو ہے وہ کاؤنٹ کی جا سکے۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ ان کو ووٹ ڈالنے ہیں۔ ووٹ ڈالنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے ان کا نام کمنٹ میں لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج کی یہ رمضان مہربان نشریات میں مقابلے حسن نعت میں جو ثناخان رسول حاضری پیش کریں گے، ان کا نام حسان بلال ہے، اور نہم کلاس کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں۔ آپ نعت رسول مقبول پیش کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں ان کی جانب اور سنتے ہیں ان سے نعت رسول مقبول۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور آپ نے کمنٹ کرنا ہے، اور ان کا نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا تاکہ ان کا ووٹ جو ہے وہ ان کی گنتی ہو سکے۔ بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جب بھی نہیں پرواہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے، کچھ نہیں پرواہ، بس نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، بروزے حشر میرے اس
یقین کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ اور زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ بس نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ آپ نے سنا ناظرین، آپ نے ان کو کمنٹ میں آپ نے ان کا نام لکھنا ہے، ان کو آپ ایسے ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ رمضان نشریات کی طرف سے قیمتی انعامات جو ہیں نقیبی کو ساؤنڈ کی طرف سے جو عظیم اور خوبصورت تحائف ان کو پیش کیے جائیں گے، جو رمضان مہربان نشریات مقابلہ حسنات کے ونر ہوں گے، ان کے لیے انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی قیمتی انعام بھی رکھے گئے ہیں۔ اور ماشاءاللہ احمد رضا صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ ویڈیو کوالٹی ماشاءاللہ زبردست، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی، عزت والے کسی کو عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ عادل مدنی صاحب کہتے ہیں جی ماشاءاللہ آپ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آئیے ناظرین اب پروگرام میں ایک نعت رسول مقبول شامل کرتے ہیں، میں محترم بھائی قدرت اللہ کی جانب چلتا ہوں اور آپ سے سنتے ہیں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دے واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا انتخاب ہے آپ کا ماشاءاللہ۔ یہ جبیں ہے حضور دیکھنا جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھنا ہمارا قلب بے حزین ہے حضور دیکھنا ہمارا قلب بے حزین ہے حضور دیکھنا کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں اللہ واہ واہ، کیا بات، کسی کا کوئی تو ہوتا ہوتا ہے اتنے لوگوں میں ہمارا کوئی نہیں ہے سبحان حضور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا سبحان اللہ۔
نہیں ہے حضور دیکھے نا ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا واہ واہ سبحان اللہ. ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھنا اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھنا حضور جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھنا ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت انداز اور بہت ہی خوبصورت آواز ماشاءاللہ. قدرت اللہ قادری بھائی حضور کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے. نثار الحق صاحب کہتے ہیں جی ماشاءاللہ. علی مغل صاحب کہتے ہیں جی ہمیں بھی پروگرام میں شامل کریں. علی بھائی ہماری سکرین پر نمبر موجود ہے, آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ اپنا نام درج کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ رمضان مہربان نشریات کا حصہ بن سکتے ہیں, ضرور کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. چلتے ہیں قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری منصور نقشبندی صاحب کی جانب اور آپ سے ایک سوال کرتے ہیں. حضور درود و سلام کے حوالے سے, حضور درود و سلام کی فضیلت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. جی بسم اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید میں بڑے واضح الفاظ میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یعنی کہ درود ایک ایسا عمل ہے, درود پاک, کہ کوئی بھی عمل کیا جائے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, کوئی بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں تو اس کے لیے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے. اخلاص کے ساتھ اگر عمل کیا جائے گا تو وہ رب کائنات کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. اگر دکھلاوے کے لیے کوئی بھی عمل کیا جائے تو وہ رب کائنات کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا. مقبول وہی ہوتا ہے جس کے لیے نیت بھی خاص ہو, اخلاص ہو. لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے, درود پاک ایک ایسا عمل ہے, درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دکھلاوے کے لیے بھی درود پاک پڑھے تو رب کائنات پھر بھی اس درود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, آپ راوی ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے, اس دعا سے پہلے یا بعد میں درود پاک نہ پڑھا جائے تو وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے. اگر اول اور آخر درود پاک پڑھا جائے پھر رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو درود پاک کی برکت سے رب کائنات ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا کل قیامت والے دن میں اس کی شفاعت. ایسا وظیفہ ہے کہ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت
دل میں پیدا ہوتی ہے، سبحان اس سے دل پاک اور صاف ہوتا ہے، اس سے روح کا تزکیہ ہوتا ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سارا دن وظائف کرتا ہوں، اگر میں اس میں سے کچھ حصہ درود پاک پڑھتا ہوں، اگر میں اپنے دن کا چوتھائی حصہ درود پاک پڑھ لوں تو میرے لیے کیسا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے بہت بہتر ہے، لیکن اگر تو اس سے بھی زیادہ درود پاک سبحان پڑھے گا اللہ، تو تیرے لیے اس سے بھی زیادہ سبحان اللہ، بہتر ہوگا۔ سبحان اللہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں 2/3 دن کا حصہ درود پاک پڑھوں اور 2/3 میں باقی وظائف اور اوراد پڑھوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ بھی تیرے لیے بہت بہتر ہے، اگر اس سے بھی زیادہ درود پاک پڑھے گا تو تیرے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا۔ سبحان اللہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں 3 حصے دن کے درود پاک پڑھتا رہوں اور ایک حصہ باقی کے اوراد اور وظائف پڑھوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ بھی بہتر ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اگر تم درود پاک پڑھو گے تو تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا۔ سبحان اللہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں تمام اوراد، تمام وظائف کے بجائے سارا دن درود پاک ہی پڑھتا رہوں سبحان اللہ، تو حضور علیہ الصلوۃ سبحان والسلام اللہ، نے ارشاد فرمایا ابی بن کعب، اگر تو ایسا کرے گا تو رب کائنات تیری ہر مشکل آسان فرما دے گا، سبحان اللہ، تیری ہر پریشانی دور فرما دے گا، سبحان اللہ، تیری ہر منزل آسان فرما دے گا۔ تو سبحان درود پاک ایسا عمل ہے، اس سے روح پاک ہوتی ہے، اس سے دل پاک ہوتا ہے، اس سے دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، اس سے رب کی رحمتیں برستی ہیں، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اس سے نیکیوں میں اضافہ ملتا ہے، اس سے درجات میں بلندی ملتی ہے۔ درود پاک ایک ایسی لازوال نعمت ہے، اس سے دنیا میں بھی کامیابی ہے، اس سے آخرت میں بھی سبحان کامیابی ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے محترم قبلہ علامہ منصور نقشبندی صاحب، آپ درود پاک کی فضیلت بیان فرما رہے تھے کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، گناہوں میں کمی ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، اولاد میں برکت ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کو قرضے سے نجات دے دیتا ہے، تنگ دستی سے بندہ خوشحال ہو جاتا ہے، بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے ارے جو ہر پریشانی کا علاج ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ آپ ناظرین، میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے ہماری زندگی میں اب یہ معاملات کیسے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا ہم روز درود پاک پڑھتے ہیں؟ کیا ہم روزانہ صبح کا آغاز درود پاک سے کرتے ہیں؟ کہیں ہم جنت کا راستہ بھول تو نہیں رہے؟ آئیے ناظرین، درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، ایسا لوگ بھاگتے پھر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کام نہیں چل رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا، ہم مر گئے، ہم لٹ گئے، تباہ ہو گئے۔ ارے درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ جب حضور فرما رہے ہیں درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ میں تھوڑا کام یہ کرتا ہوں، تھوڑا درود پاک پڑھتا ہوں، حضور فرماتے ہیں اگر یہ اور بڑھا لے تو بہتر ہے تیرے لیے۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اتنا کر لوں، حضور فرماتے ہیں اور بڑھا لے یہ بہتر ہے تیرے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں محترم المقام واجب الاحترام بھائی قدرت اللہ کی جانب اور شامل کرتے ہیں ایک نعت رسول مقبول جناب بھائی قدرت اللہ۔ پر بھی نقشے قدم آپ کا ہے، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا کرم آپ کا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول آپ نے سماعت کی بھائی قدرت اللہ، اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ حسن علی ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی، حسن ساؤنڈ والے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی۔ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں بلال صدیقی صاحب ثناخان رسول، ماشاءاللہ آپ کیا کہتے ہیں جی؟ علی بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے، اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے جناب، اللہ تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے۔ ایک فرمائش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ جناب بھائی قدرت اللہ صاحب سے ہم گزارش کریں گے کیونکہ ہمارے ناظرین میں سے ہم نے
کیا ہے ہم آپ کے سوال شامل کریں گے، آپ کا فرمائشی کلام شامل کریں گے، آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے، آپ کی رائے کا جو ہے نا اس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ تو ہم اپنے وعدے کی تکمیل کرتے ہوئے جناب محترم المقام واجب الاحترام بھائی قدرت اللہ کی جانب بڑھتے ہیں اور نعت رسول مقبول سنتے ہیں۔ آئیے۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، یہ پیام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میں اس یقین سے آیا کے روزے سے، میں اس یقین سے آیا کے روزے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں پھر روتا پر مدینے میں اس یقین سے آیا کہ روزے سے، میں اس یقین سے آیا کہ روزے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، درود سید کونین کے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا تیرا نام تیرا نام ہے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجتنی نسبت میرے نام آئے، میرے نام آئے، ہمیشہ پنجتنی نسبت میرے کام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عمدہ حاضری پیش کر رہے تھے ایک پنجابی کا شاعر، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ نعت گو شاعر گزرے ہیں، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی آسن، بہت ہی عمدہ پڑھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ وہ کہتے تھے
کہ اوگنہار نکما بسمجھ سا میں بختاں عقل نو جندا سی مار چھڑیا میں مسکین ساں کسے قبولیا نہ دساں کیویں ہر ایک یار چھڑیا تے بوا سیداں دا مل کے بہ گیا میں ہر ایک نے جدوں ددکار چھڑیا صدقے جاواں سجن حضور دی آل اتوں اکو نظر ماری پھڑ کے تار چھڑیا۔ میں دعا گو ہوں قبلہ محمد سجن علی سجن صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں رحمتیں فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ آئیے ناظرین ہم چلتے ہیں حضرت علامہ قاری منصور نقشبندی صاحب کی جانب ایک آخری سوال۔ حضور آپ کا تعلق ایک علمی اور روحانی درسگاہ سے ہے، آپ کی وابستگی ہے اور آپ خادم خاص بھی ہیں دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف کے۔ ایک سوال میں اسی حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، کیا بیعت کرنا ضروری ہے؟ اور مرشد کریم کا مرید کی زندگی میں اس کے اوپر مرشد کریم کے کردار کا کیا اثر ہے؟ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جس طرح دنیا کے علم کے لیے کسی استاد کی، کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، جی اسی طرح انسانی فطرت میں یہ شامل ہے کہ اسے دین سیکھنے کے لیے بھی کسی رہنما کی، کسی مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں رہنما بنا کے بھیجا اور وہ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں۔ قرآن میں بھی یہ ارشاد پاک موجود ہے، اور ایک مقام پر تو رب کائنات نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے رہنما قائم کیے، رہنما بنائے، رہنما بھیجے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تعلیم دیتے رہے۔ اگر علم کے لیے استاد ضروری نہ ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل نہ کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے تعلیم لی، تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ اب یہ جو وقت گزرتا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ نیک اور جو سچے لوگ ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ روحانی پیشوا ہے۔ روحانی پیشوا جو ہے وہ اولیاء اللہ ہے، وہ مرشدان کریم ہے۔ مرشدان کریم کے بغیر انسان شیطانی وسوسوں کا شکار ہو سکتا ہے، مرشد کے بغیر انسان غلط فہمیوں کا شکار ہو سکتا ہے، مرشد کے بغیر انسان کا نفس جو ہے وہ قابو میں نہیں رکھا جا سکتا۔ انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ اس کا اپنا نفس ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن جو اس کے اندر ہے وہ اس کا اپنا نفس ہے۔ جو مرشد ہوتا ہے اس کی برکت سے، اس کے تعلق سے انسان اپنے نفس پر بھی کنٹرول حاصل کر سکتا ہے، انسان روح کی پاکیزگی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ مرشد کا یہ کام ہے کہ جو بندہ اپنے مرشد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہے تو مرشد اسے پکڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ مرشد کا کام ہے اپنے مرید کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنا، اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط کرنا۔ ہمارے مرشدان کریم دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف، ان کا بھی یہی مشن ہے کہ مخلوق کو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جوڑا جائے، مخلوق کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا جائے، مخلوق کے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ پیدا کی جائے، مخلوق کے دلوں میں مدینہ المنورہ کی محبت جو ہے وہ پیدا کی جائے، مدینہ پاک کی محبت ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ یہی دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف کا مشن ہے۔ یہی مشن لے کر پوری دنیا میں ہمارے مرشدان کریم وہ سفر کر رہے ہیں، گھروں میں، محلوں میں، کوچوں میں، نگر ہر جگہ یہی پیغام ہے کہ لوگوں آؤ اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ، لوگوں آؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق
قائم رکھو، مضبوط تعلق قائم رکھو، مدینۃ المنورہ میں حاضر ہو، یہی مشن لے کر چل رہے ہیں، اور اولیاء اللہ کا یہی مشن ہے۔ اولیاء اللہ سے تعلق بنا کر یہی فائدہ حاصل ہوتا ہے، بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے، سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت ہی عمدہ اور بہت ہی احسن گفتگو آپ سماعت کر رہے تھے محترم المقام واجب الاحترام حضرت علامہ قاری منصور نقشبندی صاحب، آپ بہت ہی عمدہ گفتگو فرما رہے تھے ماشاء اللہ۔ حیدر بٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور زنسا سپورٹ، سبحان اللہ ماشاء اللہ، کافی کمنٹ آپ کے ہیں ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ علی بھائی ویری نائس ٹرانسمیشن ماشاء اللہ۔ میرے مرشد لجپال سرکار شان عیدگاہ شریف، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی، اللہ تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے۔ علامہ عثمان شائم قادری صاحب کہتے ہیں جی نقیبی صاحب آپ کی مثال نہیں، لاجواب ورک ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، اللہ اکبر۔ آئیے ناظرین، آج کی ہماری یہ رمضان نشریات کا جو ٹائم ہے وہ قریب پہنچا۔ میں آپ سے آخر پہ پھر گزارش کرتا ہوں، آپ نے جو آپ کے دوست احباب قریبی جو مقابلے میں حصہ لینا چاہتے ہیں، مقابلہ حسن نعت میں، نیچے ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نے اس پر رابطہ کرنا ہے، اپنا نام درج کروانا ہے، رمضان مہربان نشریات کا آپ حصہ بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ان کے لیے جو ثنا خان رسول رمضان نشریات کا مقابلہ ون کریں گے، ان کے لیے قیمتی تحائف اور انعام رکھے گئے ہیں ناظرین۔ اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، پھر آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آخر پہ بھائی قدرت اللہ قادری صاحب اپنی حاضری پیش کریں گے، ایک خوبصورت کلام۔ مجھے اجازت دیجیے، کل دوبارہ ملاقات ہوگی 11 سے 12 تک انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ وچھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ، کرا میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کرا میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ۔ ہوائیں وگدی لے جا مدینے، اتھرو میرے، ہوائیں وگدی لے جا مدینے، اتھرو میرے، تے آنکھیں خور کی میں نظر کلاں یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے بہت آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ،
دم آخر ذرا مشتاق پہ اتنا کرم کرنا دم آخر ذرا مشتاق پہ اتنا کرم کرنا کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ تمہارا یا رسول اللہ